نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ الحاجات کی برکت سے، صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنا. صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ یہ براہ راست اللہ پاک کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہ ایک قسم کی نماز کہلاتی ہے جس کو صلاۃ الحاجات ہم کہتے ہیں. صلاۃ الحاجات کا عمل ایسا عمل ہے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ راستہ نہ پکڑا ہوا ہو. یعنی انبیاء علیہ السلام جو ہوا کرتے تھے یہ بھی صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کیا کرتے تھے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنتے رہتے ہیں تو ان انبیاء علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی مسائل پیش آتے تھے تو انبیاء علیہ السلام ہوں یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں تو یہ سارے کے سارے صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کروایا کرتے تھے. اور صلاۃ الحاجات کیا ہے یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس کو جادو بھی کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے برکات ایسی ہیں، اتنی برکات اس کی اتنی برکات ہیں کہ ناممکن سے ناممکن جو کام ہوتے ہیں وہ بھی صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اس میں انسان کامیابی پا لیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے زمانے والے جو لوگ تھے یعنی جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تو وہ عملی طور پر یہ کام کر کے اور اپنے یقین کو بنایا کرتے تھے. اور ہمارے اندر ان کے اندر کیا فرق ہے کہ ہم صرف باتوں کو سننے اور سنانے والے بن گئے ہیں، ہم ان چیزوں کو وجود نہیں دیتے. وجود کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو صرف باتوں سے ادا کرتے ہیں، باقی عملی طور پر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے. اس وجہ سے ہمارے سامنے ان کی کوئی رزلٹ نہیں ہوتی. ہاں لیکن باقی جو بندے اپنے کاموں کو اس طرح سے کیا کرتے ہیں، صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں، تو آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ ان کے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں. تو صلاۃ الحاجات کو میرے بھائیوں معمولی نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے. اس عمل کے برکت سے آپ ناممکن سے ناممکن جو کام ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. اور صلاۃ الحاجات کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وضو اچھی طرح سے کر لیا جائے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جائیں. دن کو اگر آپ کو ٹائم مل سکتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 7 دفعہ 70 دفعہ بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 70 دفعہ بھی پڑھ لیا کریں. اسی طرح سے رات کے ٹائم بھی جو آپ کو ٹائم مل سکتا ہے تو آپ اس پر یہ عمل کر لیا کریں. اور اس پر یقین آپ کو کیسے بنانا ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں، اب آپ اپنے آپ کو یہ بات سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جو بات ہے وہ پوری طرح سے یقینی ہے اور سچی ہے. اس کو چاہے ہمارا دماغ مانے یا نہ مانے، لیکن جو بات اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی ہے یہ پوری طرح سے اپنے انجام کو پہنچے گی. جیسے فرض کرو کہ ابھی دنیا کے اندر تقریباً 7.5 ارب لوگ رہ رہے ہیں، ان میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے غیر مذہبی لوگ ہیں. کسی کا کوئی مذہب ہے، کسی کا کیا مذہب ہے. بہرحال ان کے مذہب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، تقریباً 5.5 ارب جو لوگ ہیں ان کے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو مر جاتا ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے، ابھی آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، لیکن اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. زندہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. ابھی ہماری عقل تو کام یہ کرتی ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے
اس کی ہڈیوں کو بھی زمین کھا لیتی ہے، اس کے جسم کو بھی زمین کھا لیتی ہے، اس کے بالوں کو زمین کھا جاتی ہے۔ تو اب عقل تو کام یہ کرتا ہے کہ ابھی انسان کا کچھ بھی بچا نہیں اور انسان بھی ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں یہ قصہ یہاں ختم نہیں ہوا، اس کو پھر دوبارہ سے پیدا ہونا ہے، دوبارہ سے اس کو جنت یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ تو یہ کتنے یقین کی بات ہے، چاہے ابھی ہمارا عقل کام کرے یا نہ کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر یہ بات بیان کر دی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ انسانوں تمہیں ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کے اندر ہی تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے اور اسی طرح سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ اتنی یقینی اور سچی بات ہے کہ اگر کسی کا یقین ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کی قسم ایک دن ایسا آنا ہے کہ جو انسان مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سے انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، یقینی ہے، اسی طرح میرے بھائیوں اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم مجھ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد کی طلب کیا کرو گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ تمہیں ناکام کروں۔ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کامیابی تمہارے قدموں کو چومنے لگے گی۔ حضرت بہت سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے صلاۃ الحاجہ کے ذریعے سے بہت بڑے بڑے مسائل حل کروائے ہیں۔ انشاءاللہ میں دوسری ویڈیو کے اندر آپ کے ان کے تفصیلی واقعات سناؤں گا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل SMH مولانا عبدالماجد سولنگی یوٹیوب پر آپ اس کو یعنی دیکھتے رہیں، خود بھی اس چینل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے اندر شیئر کرتے رہیں تاکہ ہمارے آنے والے جو اور ویڈیو ہیں ان سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔